السلام علیکم ایوری ون. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے برانڈ اسپانسرشپ. پچھلے ہم نے جو لیکچرز تھے اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ برانڈ کا نیم سلیکشن کس طرح ہو اور جو برانڈ ہے اس کی پوزیشننگ کس طرح کی جائے. یہ بیسیکلی ہمیں بلڈنگ اسٹرانگ برانڈس کے جو 4 پوائنٹس ہیں اس کے 2 ہمارے کور ہو گئے تھے اور تیسرا ہمارا اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور ایک ہمارا پھر آگے رہ جائے گا. تو برانڈ اسپانسرشپ کا مطلب یہ ہے کہ جو برانڈ ہے اس کو اسپانسر کون کرے گا. اسپانسر آپ سمجھدار ہیں کیا ہوتا ہے. اسپانسرشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ کون برانڈ کو پروڈیوس کرے گا. ہو از گوئنگ ٹو پروڈیوس دا برانڈ. ادھر اٹ از پروڈیوس آن نیشنل لیول اور اٹ از پروڈیوس آن لوکل لیول اور اٹ از پروڈیوس آن ڈومیسٹک لیول اور آن دا انٹرنیشنل لیول. اوکے, who will produce the brand. Okay, either the brand is produced by a company, by a multinational company, by a domestic company, or by a retailer, by a wholesaler, because wholesaler and retailer have their own brands. There is no tag over there, but they are یہ ایسے برانڈ ہوتے ہیں جو ریٹیلر پروڈیوس کرتے ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی ٹیگ, کوئی لوگو, کچھ سلوگن نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ نیشنل برانڈس نہیں ہوتے, نہ وہ کمپنیز کے پروڈیوس کرتا ہوتے ہیں. اس لیے ریٹیلر بناتے ہیں تاکہ ہمارا پروڈکٹ سیل ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو پروڈکٹ ہوتے ہیں ریٹیلر کے جو برانڈ ہوتے ہیں یہ پرائسز میں سستے ہوتے ہیں دوسرے برانڈس کی نسبت. اچھا, تو اس کے بیسیکلی 4 ہیں بیسیکلی نا. برانڈ اسپانسرشپ کے جو 4 آپشن ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے جی نیشنل برانڈس. ان کو ہم سٹور برانڈس بھی کہتے ہیں, سٹور. اوکے, دوسرا ہوتا ہے جناب جی لائسنسنگ. تیسرا ہوتا ہے کو برانڈنگ. اور جو لاسٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے ریٹیلر برانڈس. ریٹیلر ہول سیل اور پرائیویٹ برانڈس. ان کو بیسیکلی سٹور برانڈس بھی کہتے ہیں جو عام ریٹیلر وغیرہ پروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سب سے پہلا ہمارا آ جائے گا نیشنل برانڈ. نیشنل برانڈ جو نیشنل لیول پر ہماری جو کمپنیز ہیں یا ہماری جو انڈسٹریز ہیں وہ بناتی ہیں اور ان کے اوپر اس انڈسٹری کا اپنا لوگو, اپنا ٹیگ, اپنا ان کی ساری جو اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر ریٹن ہوتی ہیں. جو نیشنل برانڈز ہیں دی برانڈز اونڈ بائی نیشنل کمپنی, فیکٹری اور انڈسٹری. اوکے, جن کو بنائے گی بھی کمپنی اور کمپنی اس کے اوپر اپنا لوگو, اپنا سلوگن, اپنا ٹیگ سب کچھ لگائے گی تاکہ کلیئر ہو کہ یہ اس کمپنی کا برانڈ. فار ایگزامپل جس طرح ارمانی ہے, ارمانی کے جو جینز ہوتی ہیں ان کے اوپر اس کا نیم وغیرہ ریٹن ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کسی اور پروڈکٹ کی ایگزامپل لے لیں, گوچی ہے جس طرح, اور جس طرح نائکی ہے. تو جو بھی چیز آپ ان کی لیں گے ان کے اوپر نائکی کا جو ٹیگ ہے یہ نائکی کا ٹیگ ہے, ٹیک کا نشان ہوتا ہے. تو یہ جو اس کا ٹیگ ہے یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, اگر پرنٹڈ ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے یہ نیشنل برانڈ اور کس کا ہے, نائکی کا برانڈ ہے. اوکے, اور ان کے اپنے ٹیگز ہوتے ہیں, اپنے سلوگنز ہوتے ہیں, اپنے ان کی ٹیگ لائنز بھی ہوتی ہیں. ٹیگ لائنز تو یہ نہیں لکھی ہوتی پروڈکٹس کے اوپر لیکن ان کے کچھ نہ کچھ اوپر ڈسکرپشن ہوتی ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے, کلیئر ہو جائے کہ یہ نیشنل برانڈ ہے, یہ لوکل برانڈ نہیں ہے. جو نیشنل برانڈ ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں. نیشنل برانڈس کو لوگ پریفر کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان پروڈکٹس کی کوالٹی اچھی ہوتی بھی ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی پرسیپشن انہوں نے اس طرح کی بنائی ہے. اور یہ جو ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں یہ ہائی لیول کی کرتے ہیں نیشنل برانڈس. ٹی وی پہ ہر قسمی چینل پہ یہ مطلب یہ ہے کہ ہر قسمی جو ایڈورٹیزمنٹ میڈیا ہوتے ہیں یہ وہ یوز کرتے ہیں. پبلک اویئرنیس ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کی جو پبلک کی اویئرنیس ہے وہ اکراس دا بارڈر نیشنل وائز ملٹی نیشنل لوگ بھی جو ہیں کنٹری ٹو کنٹری لوگ ان کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کی بھی اویئرنیس ہوتی ہے. اور یہ برانڈ جو ہوتے ہیں یہ زیادہ پاپولر ہوتے ہیں اس لیے لوگ ان کو لینا کیا کہتے ہیں پسند کرتے ہیں. اور ایک دوسری وجہ یہ بھی کہ اپنے سوشل اسٹیٹس کے مطابق وہ اگر لوکل چیزیں پہننا اسٹارٹ, لوگ جو ہیں فار ایگزامپل جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ اگر لوکل چیزیں پہننا اسٹارٹ کر دیں تو لوگ ان کے اوپر باتیں کریں گے, یا فار ایگزامپل وہ خود بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھیں گے کہ ہم لوکل برانڈز یوز کریں. تو نیشنل برانڈز ان کے لیے بھی بینیفیشینٹ ہیں. اور یہ نیشنل برانڈز اپنا جو ریونیو ہے وہ موسٹلی انہی لوگوں سے اکٹھا کرتے ہیں
جن کی جو فار ایگزامپل سوشل کلاس ہائی ہے اور سوشل اسٹیٹس ہائی ہے اور ان کے جو پرچیزنگ پاور کیا ہے ہائی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہیں جی لوکل برانڈ یا پرائیویٹ برانڈ. یہ آپس میں اپوزٹ ہیں بیسیکلی. لوکل برانڈس یا پرائیویٹ برانڈس یا اسٹور برانڈس ایک ہی نام ہے ان کا. یہ اور نیشنل برانڈ آپس میں اپوزٹ ہیں. یہ جو برانڈ ہوتے ہیں پرائیویٹ برانڈ, دیز برانڈز آر اونڈ بائی ریٹیلر اور ہول سیلر. یہ ریٹیلر یا ہول سیلر خود ہی بناتے ہیں. ان کے اوپر کوئی ٹیگ, کوئی سلوگن, کوئی اپنا ٹیگ نہیں ہوتا ان کے اوپر, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ خود ہی بنائے جاتے ہیں. اگر ان کے ٹیگ لگانے اسٹارٹ کر دیں تو ان کے اوپر بہت زیادہ خرچہ آ جائے گا, اور یہ جو ہے پرائیویٹ جو ریٹیلرز ہوتے ہیں یہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. ان برانڈس کا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ جن کی پرچیزنگ پاور ہائی نہیں ہے, اگر وہ بھی پروڈکٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ٹرائل بیسس پہ وہ بھی پرائیویٹ برانڈس کو یوز کرتے ہیں. اگر ان میں کچھ ان کو یوٹیلیٹی ملے, افادہ ملے, تو وہ ان کو پرچیز کرنا پسند کرتے ہیں. ان کی بھی ڈیمانڈ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انکریز ہو جاتی ہے. یہ جو پرائیویٹ برانڈز ہیں, فار ایگزامپل یہاں پہ آپ کو ایگزامپل دی جائے, اگر ایریزونا جینس کی ایگزامپل انہوں نے دی ہوئی ہے, ایریزونا جینس کی. تو ایریزونا جینس جو ہے وہ ایریزونا بیسیکلی ایک اسٹور ہے, ریٹیل اسٹور ہے. انہوں نے اپنی ایک انٹروڈیوس کروائی ہے جینس, تو انہوں نے اپنے نام سے انٹروڈیوس کی تاکہ ان کے جو پرائیویٹ برانڈ ہے, پرائیویٹ برانڈز بیسیکلی اسٹور کے نام سے ہی منسوب ہوتے ہیں تاکہ لوگ اس اسٹور کو بھی بیسیکلی فوکس کریں کہ وہ اس پروڈکٹ لائن میں بھی آ چکے ہیں, اور یہ اسٹور بھی, ان کا نام بھی بیسیکلی ایڈورٹیزمنٹ ان کی بھی پبلک اویئرنیس ان کے لیے بھی کریٹ ہو جائے. تو یہ جو ہے یہ ایک پرائیویٹ برانڈ ہے, یا اس کو ہم اسٹور برانڈز یا لوکل برانڈز بھی کہہ سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹور برانڈز ہیں ناؤ آفر مچ گریٹر سلیکشن ہائر کوالٹی. آج کل جو اسٹور برانڈز ہیں, کیونکہ یہ جو نیشنل برانڈز ہیں ٹائم بائی ٹائم یہ ان کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں, تو جو پرائیویٹ برانڈز, جو لوکل برانڈز, اسٹور برانڈز ہیں, ان کو اب ایک ایج مل چکا ہے کہ یہ اپنے پروڈکٹس کو آہستہ آہستہ گروم کریں, پروڈکٹ کی کوالٹی بھی بہتر کریں, ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی پرائسز کو بھی اپ کریں تاکہ لوگ اس طرف بھی آ جائیں. اوکے, جس طرح فار ایگزامپل آج کل لیا میں جو ہے وہ گھی بن رہا ہے فیضی نام کا. وہ بالکل اچھا تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں ہے اور جو یہ ریڑھی والے ہوتے ہیں جو یہ چیزیں بیچتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں, تو یہ کیا لوکل برانڈ ہے. اس کی ڈیمانڈ کیوں بڑھی ہے؟ کیونکہ نیشنل جو برانڈز ہیں, فار ایگزامپل سلطان ہے, شمع ہے, جتنے بھی آئل گھی ہیں, ان کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. تو ان کی جو فیضی گھی ہے اس کی ڈیمانڈ بھی سم ہاؤ انکریز ہوئی ہے ڈیو ٹو ادر برانڈس. اوکے, تیسرا ہے کو برانڈنگ. کو برانڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دو برانڈس کو ملا کے ایک برانڈ لانچ کرتے ہیں. دو برانڈس کمبائن ہو جاتے ہیں اینڈ لانچ اے سنگل برانڈ. فار ایگزامپل سونی ایرکسن. سونی ایرکسن ایک برانڈ ہے, اس میں سونی کمپنی الگ ہے, ایرکسن الگ کمپنی ہے, دونوں نے کمبائن ہوئے اور ایک موبائل فون لانچ کیا تھا سونی ایرکسن کچھ سال پہلے. تو یہ جو برانڈ ہے یہ کو برانڈنگ ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سونی کے کسٹمر ہیں اور ایرکسن کے کسٹمر ہیں دونوں آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے, مرج ہو جائیں گے دونوں کے کسٹمر ایک پروڈکٹ کو لینے کے لیے وہ ہو جائیں گے, اٹریکٹیو ہو جائیں گے, اٹریکٹ ہو جائیں گے پروڈکٹ کو لینے کے لیے. تو سونی ایرکسن کا جو موبائل فون ہے اب وہ اس کی ڈیمانڈ کیوں بڑھی تھی؟ کیونکہ دونوں کمپنی مرج ہو گئی تھی. جو سونی کے جو برانڈ لائل کسٹمر ہیں اور اس کے جو برانڈ لائل کسٹمر ہیں دونوں کا آپس میں انٹریکشن ہوا. دونوں اس پروڈکٹ سونی ایرکسن بہت زیادہ بکا تھا اس دور میں, کیونکہ دونوں کمپنیز کے جو کسٹمر تھے آپس میں ایک ہی پروڈکٹ کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے. اوکے, تو کو برانڈنگ کا یہ فائدہ. کو برانڈنگ کا نقصان ایک نقصان بھی ہے جو آپ کی بک جو فلپ کارٹرس نے مینشن کیا ہوگا کہ کو برانڈنگ کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں. کہ کو برانڈنگ کے لیے ہمیں لیگل ریکوائرمنٹس زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں. لیگل ریکوائرمنٹس اس کے علاوہ ہمیں اس کے لیے ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے, اور ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور لیگل جو اس کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں کرانے پڑتے ہیں, اور اس کے اخراجات ہوتے ہیں, اور ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کو برانڈنگ کرنی پڑتی ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ ہمارا جو ساتھ والا پارٹنر ہے وہ ڈیفالٹر نکل ہے اور ہمارا جو ہے وہ شیئرز مارکیٹ سے گر جائے, اور ہماری کمپنی کا نام بھی ظاہری بات ہے اگر ہم یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں فلاپ ہو جائے تو یہ جب ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں فلاپ ہوتا ہے اس کا مطلب ایک پروڈکٹ فلاپ نہیں ہوا, پوری کی پوری کمپنی فلاپ ہو گئی ہے. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے یہ ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں. تو اس کے یہ لمیٹیشنز بھی ہیں کہ جب ہم یہ ڈیسیجن لیں گے تو ہمیں اپنے پارٹنر جو ہے ہمارا جو ہے ہم شراکت داری پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس کے متعلق پوری ڈیٹیل نالج ہونا لازمی ہے. چوتھا ہے جی لائسنسنگ. یہ لاسٹ ہے. لائسنسنگ میں کیا ہوتا ہے کہ کمپنی دوسری کمپنی کو لائسنس دے دیتی ہے کہ میری بہاف پہ تم ایک پروڈکٹ پروڈیوس کرو اور مارکیٹ میں شیئر. اس کا یہ فائدہ ہے, لائسنسنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کمپنی کے پاس اسپیس کم ہے پروڈکشن کے لیے, لو پروڈکشن اسپیس ہے, یا اس کے پاس اتنے ورکرز نہیں ہیں, لو اسپیس فار پروڈکشن ہے,
یا اس کے پاس اتنے فائنانس نہیں ہیں یا اس کے پاس ورکرز اتنے نہیں ہیں، لو ورکرز ہیں، تو وہ کیا کرے گی، لائسنسنگ کرے گی، اپنا لائسنس کسی اور کمپنی کو دے گی، اس کو کہے گی کہ تم میرا لائسنس، آپ میرا لائسنس یوز کریں اور پروڈکٹس کو پروڈیوس کر کے اپنے لوکل ایریاز میں میرے ٹیگ، میرے سلوگن، میرے لوگوں کے ساتھ سیل کر دیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ جب اس کو اس لائسنسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو فارمولہ مل جاتا ہے دوسری کمپنی کو کہ پروڈکٹ پروڈیوس کس طرح کریں۔ فار ایگزامپل یہ جو پیزا والے ہیں، اب یہ جو KFC وغیرہ والے ہیں، تو یہ لائسنس ایشو کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو، تاکہ وہ جو ہے پروڈکٹ کو کیا کریں، پروڈیوس کریں اپنے لوکل سٹی میں، کنٹری میں، سوری، اور پروڈکٹ کو کیا کریں ادھر کیا کریں، سیل کریں۔ اور سیم کوالٹی کا پروڈکٹ کس طرح پروڈیوس ہوگا جب ان کو لائسنس ملے گا، لائسنس کے ذریعے ان کو کیا ملتا ہے، فارمولہ ملتا ہے کہ KFC کا جو پیزا ہے اس کو کس طرح سے بنانا، اس کی ریسیپی کیا کیا چیزیں۔ تو یہ جو ہے لائسنسنگ کے یہ فائدے ہیں، یہ جو فائدے ہیں کہ یہی ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم کی بچت ہے، پیسے کی بچت ہے، اور لیبر کاسٹ کی بچت ہے، پروڈکشن ٹائم کی بچت ہے، اور پروڈکشن جو اسپیس ہمارے پاس انڈسٹری اگر چھوٹی ہے اور ہم زیادہ پروڈکشن دینا چاہ رہے ہیں، پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بہت بڑھ رہی ہے، ہمیں میسیجز آ رہے ہیں، کالز آ رہی ہیں، آرڈرز آ رہے ہیں آن لائن، تو ہم کیا کریں گے، ہم کہیں گے جی اس علاقے میں ہمارے بہت زیادہ آرڈرز ہیں، ہم اس کی ڈیمانڈس کو فلفل نہیں کر پا رہے، تو ہم لائسنسنگ کے ذریعے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا فائنانس نہیں ہے ابھی، تو ہم لائسنسنگ کر لیں گے اور دوسری کمپنیز کے ساتھ آپس میں لائسنسنگ کر کے اس کو اپنا لائسنس ایشو کر کے ان کو کہیں گے کہ آپ پروڈکٹ پروڈیوس کریں، اسی اپنے لوکل ایریا میں تقسیم کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پروڈکٹ، اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہمارے پروڈکٹ جو ہے آلدو ہم نے نہیں پروڈیوس کیا لیکن ہمیں لائسنس دیا، تو ہمارے پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ خود بخود ہو جائے گی، پروڈکٹ کے جو لائل کسٹمر ہیں وہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ جو لائل کسٹمر ہیں وہ آگے کیا کریں گے، آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ ہم کرتے ہیں اپنا ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کرتے ہیں، ورڈ آف ماؤتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے، ورڈ آف ماؤتھ، تو اس کے یہ ہوتا ہے کہ یہ ان پیڈ فارم آف کمیونیکیشن، ان پیڈ فارم آف ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے بیسیکلی، جس میں ایک کسٹمر، ایک بندہ دوسرے بندے کو کہتا ہے کہ یہ پروڈکٹ بہت اچھا ہے، آپ اس کو پروڈیوس کرا دو، ہم نے اس کو کوئی پے نہیں کیا ہوتا، ویسے ہم ایڈورٹیزمنٹ کریں تو ہم اس کو پے کرتے ہیں نا، تو یہ ورڈ آف ماؤتھ میں ہم پیمنٹ کوئی نہیں کرتے، تو یہ پیمنٹ نہ کرنے کا ہمیں یہ بھی ایج ہوتا ہے کہ ورڈ آف ماؤتھ اچھے جنریٹ ہوں گے تو ہمارے اور بھی کسٹمر بنیں گے۔ تو لائسنسنگ کا یہ جو چار ہیں، یہ بیسیکلی برانڈ کی اسپانسرشپ کے حوالے سے، برانڈ کی ٹائپس بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ برانڈ، نیشنل برانڈ، لائسنسنگ برانڈ، کو برانڈنگ، یہ سارے برانڈ کی ٹائپس ہیں بیسیکلی، لیکن یہ کس حوالے سے، برانڈ اسپانسرشپ کے حوالے سے۔ اگر ہم ویسے دیکھا جائے تو برانڈس کی اور بھی بہت ساری ٹائپس ہیں، 15-20 ٹائپس ہیں، جنیرک برانڈ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ اگر آگے ہوں گے تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ بہرحال یہ جو ہے برانڈ اسپانسرشپ، جو ہم برانڈنگ کے ڈیسیجن لیتے ہیں تاکہ ہمارے جو برانڈ ایکویٹی بڑھے، اچھا تو برانڈ ایکویٹی بھی لائسنسنگ کے ذریعے بڑھے گی، کیونکہ جب ہمارے کسٹمر زیادہ ہوں گے وہ اس کو پسند کریں گے پروڈکٹ کو، ان کی لائلٹی بڑھے گی، لائلٹی کے بعد ہی برانڈ کی ایکویٹی، برانڈ کی اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے مارکیٹ میں۔ جب ہم ہمارے برانڈ کی اسٹرینتھ ایک کنٹری تک تھی، ایک سٹی تک تھی، اب جب ہمارے پروڈکٹ کی آہستہ آہستہ ہم اور آگے لائسنس دیتے جا رہے ہیں اور پروڈکٹ کو زیادہ مارکیٹ میں ان کرتے جا رہے ہیں، تو ہمارے پروڈکٹ کی اسٹرینتھ بھی بڑھتی جائے گی اور برانڈ کی ایکویٹی بھی بڑھ جائے گی۔ تو یہ آج کا ٹاپک یہی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ برانڈس کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کس طرح ہوتی ہے، کہ لائن ایکسٹینشن، برانڈ ایکسٹینشن، اور چار اس میں بیسیکلی اس میں بھی ٹائپس ہیں، ملٹی برانڈس ہیں اور نیو برانڈس، تو ان کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اف یو ہیو اینی کویسچن یو کین آسک می۔